کا کچھ ہوگی، بدل جائے گی بات، کہیں تھی کچھ ہم تک پہنچے گی کسی اور طریقے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو 200 سال تک نہیں لکھی گئی، ٹیپ تو اس زمانے میں ہوتا ہی تھا، ٹیپ ریکارڈر، لکھی بھی نہیں گئی، 200 سال تک نہیں لکھی گئی۔ 200 سال کے بعد امام بخاری آئے، امام مسلم آئے، اور ابو داؤد آئے، فلاں فلاں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لوگوں سے سن سن کر وہ حدیثیں لکھ دی، کچی پکی باتیں تھی پھیلی ہوئی عالم اسلام میں، ان کو کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے، ایک نیا ایسا ہی چھوڑا۔ پہلے تو یہ کہا کہ حضور کے قول کی ضرورت ہی نہیں، اور آپ کے فعل کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی سنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بلکہ قرآن بس کافی ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے قرآن کے قرین کی آیتیں رکھی گئیں کہ تم قرآن کو تو مانتے ہو، تو قرآن تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت ہے، آپ کے اقوال کی ضرورت ہے، آپ کے افعال کی ضرورت ہے، آپ کا جو فیصلہ ہو اسی پر عمل کیا جائے گا، آپ نے جس طریقے سے جو کام کر دیا بس وہی حق ہے، جو کچھ حضور نے فرمایا وہ وہی ہے، ما ينطق عن الهوى، یہ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو تم قرآن کو جب مانتے ہو تو حدیث کو بھی ماننا پڑے گا تمہیں، خود قرآن کو ماننے کی وجہ سے۔ تو یہاں تو وہ شکست کھا جاتے ہیں۔ اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں، کہتے اچھا ٹھیک ہے، قرآن اعتراض بھی انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، اپنی عقل تو تھوڑی سی ہے ان کے پاس، عقل تو ان کو وہاں سے آتی ہے، یورپ سے اور امریکہ سے۔ وہاں کے ایک یہودی ہے گولڈ زیہر، اس نے مستشرق ہے، اس نے یہ شوشہ چلتا کیا تھا اب سے 100-150 سال پہلے کہ حدیث قابل اعتبار نہیں، کیونکہ عہد رسالت میں لکھی نہیں گئی تو 200 سال کے بعد لکھی گئی۔ تو یہ واقعہ بھی بالکل غلط ہے کہ 200 سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئی، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ خود عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، آپ کی ادارت کے مطابق، آپ کے املا سے ہزاروں حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے عہد رسالتی میں حدیثیں لکھی ہیں، ہزاروں حدیثیں اسی زمانے میں لکھی جا چکی، بہت بڑی تعداد۔ چنانچہ علماء نے اس پر بھی مستقل کتابیں لکھی ہیں اس زمانے میں۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تدوین حدیث، اس میں پوری داستان لکھی ہے کہ کس طرح حدیثوں کو قلم بند کیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور کس طرح حدیثوں کو یاد کیا جاتا تھا، حفظ کیا جاتا تھا۔ حدیثوں کو اس طرح حفظ کیا جاتا تھا جس طرح قرآن کریم کو حفظ کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت اس کو حفظ کرتی تھی، تابعین، تبع تابعین، اور پھر لکھی جاتی تھی، لکھ لکھ کر ان کی حفاظت کی جاتی تھی، ان کو درسن پڑھایا جاتا تھا۔ تو اپنے بزرگوں نے بہت اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں جس میں بتایا گیا کہ حدیثیں کتنے بڑے پیمانے پر لکھی جا چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ناجیز کی بھی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتابت حدیث عہد رسالت و عہد صحابہ میں، ہم نے اس میں ثابت کیا ہے، اردو میں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں کتنے بڑے پیمانے پر حدیث کی کتابت کا انتظام کیا گیا تھا، اور پھر صرف کتابتی پر منحصر نہیں تھی حدیث کی حفاظت۔ بڑی جماعت صحابہ کرام کی اپنے آپ کو انہوں نے لگا لیا تھا اسی کام پر، کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا، ان کا کام یہ تھا کہ حدیثیں یاد کرتے تھے، جس طرح اب بھی بہت سارے لوگ قرآن یاد کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کو تو حفظ کیا ہی تھا، حدیثوں کی حفظ میں بھی لگا رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے متعدد صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس کام پر لگا رکھا تھا۔ تو یہ بھی غلط بات ہے، بالکل جھوٹی بات ہے کہ 200 سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئی، نہیں، لکھی بھی گئی تھی، حفظ بھی کی گئی تھی، اور ان پر عمل بھی کیا جاتا تھا، حکومت کا قانون اسی پر چلتا تھا۔ خلافت راشدہ میں ساری حکومتوں کا نظام انہی احادیث کی بنیاد پر چلتا تھا، اور جو چیز ایک مرتبہ قانون بن جائے وہ کیسے بھلائی جا سکتی ہے؟ ساری حکومت، اتنی بڑا نظام حکومت تھا، اتنی بڑی حکومت تھی خلافت راشدہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ پاکستان اس کا ایک چھوٹا سا محلہ ہو جائے گا۔ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، اس بڑے ملک میں اس کی نسبت وہ بھی نہیں ہے جیسے پورے پاکستان کو ایک چھوٹی سی تحصیل کے ساتھ نسبت ہے۔ اتنا بڑا عالم اسلام تھا، اس پر اسلام کی حکومت تھی، اس حکومت کے سارے قوانین، عدالتوں کے فیصلے وہ سارے کے سارے سنت کے مطابق ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو رہے تھے، تو وہ کیسے بلائے جا سکتے ہیں؟ تو 3 طریقے سے حفاظت ہو رہی تھی احادیث کی۔
کتابت کے ذریعے سے بھی ہو رہی تھی، حفظ کے ذریعے سے بھی ہو رہی تھی، عمل کے ذریعے سے بھی ہو رہی تھی، اور عمل بھی انفرادی بھی ہو رہا تھا، سرکاری سطح پر بھی ہو رہا تھا. پورا معاشرہ اس پر عمل کر رہا تھا. عدالتوں کے فیصلے اس کے مطابق ہو رہے تھے، حکومتوں کی پالیسی اس پر بن رہی تھی، سرکاری فرمان اسی کے مطابق جاری ہو رہے تھے. تو الحمدللہ احادیث محفوظ رہی ہیں، اور محدثین کی ایک بڑی تعداد ہر زمانے میں رہی ہے، آج بھی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو حدیث کے لیے وقف کر رکھا ہے. حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اسی کے اندر اپنے آپ کو لگا رکھا ہے. تو یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ صاحب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واقعی یہ ہے. کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کہا جا سکتا ہے. آج ہر حدیث کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں. جتنی حدیثیں آپ نے کبھی سنی ہیں مستند، آپ ہم سے کہیے کہ اس کی پوری تاریخ بتا دیجیے ہمیں. ہم آپ کو ہر حدیث کی تاریخ پوری بتلا دیں گے، پوری تاریخ بتلا دیں گے اس کی. یہ حدیث ہم نے کس سے سنی، اس 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 نے کس سے سنی، امام مسلم نے کس سے سنی اور امام بخاری نے کس سے سنی، اور پھر آخر تک کون سے صحابی سے سنی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے، محدث سے، آپ کو سلسلہ بتا دیں کہ یہ چین ہے، اس میں کوئی لڑی بیچ میں غائب نہیں ہے، اور کوئی لڑی کھوٹی نہیں ہے. سب کے سب کھرے لوگ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ذہین اور سمجھدار ہیں، محنت سے حدیثوں کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، اپنی زندگیاں کھپانے والے لوگ ہیں حدیث کی حفاظت میں. جھوٹ بولنے والے نہیں، کبھی عمر میں جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. ایسے لوگ ہیں. اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، ہر ایک بتاتا گیا کہ مجھے اس نے بتایا، مجھے اس نے بتایا، اس نے بتایا. اور اگر کسی کے حالات زندگی آپ کو معلوم نہیں ہے کسی راوی کے، یہ راوی ہر راستے میں راوی ہیں، راویوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے یہ سند کہلاتی ہے. یہ جو چین ہے مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ایک چین ہے. اس چین کی ہر کڑی جو ہے وہ راوی ہے، ایک آدمی ہے، وہ متقی پرہیزگار اور عالم ذہین سمجھدار ہے، جس نے اپنی زندگیاں حدیث کی عبادت میں لگائی ہیں. یہ ہر ایک راوی ہے. اب کسی ہر راوی کا آپ کو حال نہیں معلوم، سند میں اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا حال آپ معلوم کرنا چاہیں تو اس کی یہاں لائبریریوں میں ساری کتابوں میں محفوظ ہے. اسماء الرجال پورا ایک فن ہے، اس میں تمام راویوں کے حالات زندگی لکھے ہوئے. جتنی حدیثوں کے راوی ہیں، لاکھوں ہیں، ان سب کے حالات زندگی اس اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. حروف تہجی کی ترتیب سے ہوتے ہیں عام طور سے. تو آپ مثلا یحییٰ بن معین کے بارے میں حالات معلوم کرنا چاہیے، ایک راوی ہے یحییٰ بن معین، تو آپ نکال لیجیے یا کے اندر یحییٰ کے نام کے جتنے راوی ہوں گے سب کے حالات آئیں گے وہاں. اس میں یحییٰ بن معین کے حالات بھی آ جائیں گے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کن استادوں سے پڑھا، کن لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، کون کون سے شہروں میں گئے، کن کن سے ملاقاتیں کی، ان کا علم کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، ذہن کیسا تھا، سارا ریکارڈ ان کا محفوظ ہے. تو پھر کون یہ کسی کا منہ ہے ہی کہنے کا کہ صاحب ہمیں کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے. سارا ریکارڈ محفوظ اللہ کے فضل و کرم. تو یہ کہنا بالکل بے بنیاد ہے، مغالطہ ہے اور دجل و فریب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں اطمینان سے نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بالکل کہا جا سکتا اور اس سے احکام ثابت کیے جا سکتے ہیں. یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال کی پیروی واجب ہے، اور جو شخص اس کو واجب نہیں سمجھے گا کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جس کو فرض نہیں سمجھے گا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال یعنی سنت شریعت میں حجت ہے، اور اس سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں. اجماع کا نمبر بھی اس کے بعد ہے اور قیاس کا نمبر تو اس کے بھی بعد ہے.
احادیث کا اسی سلسلے میں کچھ اہم دین حاصل کرنے والے صحابہ کرام رہتے تھے. یہ پہلا مدرسہ تھا اسلام کا. اس مدرسے کے استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور شاگرد اصحاب صفہ تھے. اصحاب صفہ ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو صفے میں رہتے تھے. اور ان اصحاب صفہ کا کوئی مشغلہ نہیں تھا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے. اور دین کس طرح سیکھتے تھے؟ قرآن سیکھتے تھے, اس کے معنی سیکھتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے رہتے تھے, اقوال کو یاد کرتے رہتے تھے, جو کچھ فرمایا اس کو یاد کرتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں پیش تھے اور ان کا حافظہ بھی خوب تھا. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے دعا بھی دی تھی یاد رکھنے کی. اور ان کا کام یہ تھا, اور کوئی کام ہی نہیں تھا, نہ تجارت نہ مزدوری. کھانے کو کچھ مل گیا تو کھا لیا ورنہ فاقہ. بعض اوقات فاقے کی وجہ سے یہ مسجد میں اس حالت میں پڑے ہوئے ہوتے تھے کہ بات نہیں کر سکتے تھے کسی سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کے واسطے کچھ کھانے کا انتظام کیا. کھانے کو مل گیا تو کھا لیا ورنہ بس پڑے ایسے. بس ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سننا یا اعمال کو دیکھنا, نماز پیچھے پڑھنا, یہ کام تھا. تو 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں جن صحابی نے روایت کی ہیں وہ یہی ہیں, اور اصحاب صفہ کے سردار ہیں یہ. ان کے حدیثیں بہت روایت کرتے تھے, سناتے تھے. سناتے اس واسطے بھی تھے کہ جتنی مرتبہ سنائیں گے اتنی مرتبہ اور یاد کرنا, اور یاد ہو جائے گی, پکی ہو جائیں گی. تو بعض لوگوں نے ان کا امتحان بھی لیا. مروان بن الحکم مدینے کے گورنر تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ حدیثیں بہت سناتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو امتحان لیا کہ دیکھیں ان کو صحیح یاد بھی ہے, یقین غلط تو نہیں